رہائی ان کو کیسے ملے گی. اور ان 3 ہفتوں میں اس نے لکھا ہے کہ آسمان سے ایک فرشتہ جو ہے وہ اس کے لیے پیغام لے کر آیا. اور پڑھیں جی اس کی کی 12ویں آیت سے پڑھیں گے جی. تب اس نے مجھ سے کہا اے دانیل خوف نہ کر، کیونکہ جس روز سے تو نے دل لگایا کہ سمجھے اور اپنے خدا کے حضور عاجزی کرے، تیری باتیں سنی ہاں گئی. جی، اپنے خدا کے حضور کیا کرے؟ عاجزی کرے. کیسے اس نے عاجزی کی تھی؟ روزہ اس نے سٹارٹ کیا جب اس دن سے اس نے خدا کے حضور عاجزی شروع کر دی. اس نے اپنے آپ کو عاجز کر دیا، اس نے اپنے آپ کو خاکسار بنا لیا. اور لکھا ہے کہ اس دن سے تیری دعا جو ہے وہ سن لی گئی. جس دن سے آپ نے سٹارٹ کیا روزہ، اس دن سے آپ کی دعا سن لی گئی. اور تیری باتوں کے سبب سے میں آیا ہوں. تیری باتوں کے سبب سے میں آیا ہوں. اب یاد رکھیں کہ اب خدا کا فرشتہ جو ہے وہ آسمان سے دانیل کے پاس آ رہا ہے. دانیل نبی کو جو ہے وہ پیغام دینے کے لیے آ رہا ہے، اور اتنی دور سے اسپیشل اس کے لیے پیغام لے کر آیا. لیکن رستہ میں کیا ہوا ہے؟ پر فارس کی مملکت کے موکل نے 21 دن تک میرا مقابلہ کیا. پھر میکائیل جو مقرب فرشتوں میں سے ہے میری مدد کو پہنچا، اور میں شاہان فارس کے پاس رکا رہا. بس جی 21 دنوں تک اس نے لکھا ہے کہ نہ میں نے کچھ کھایا، نہ کچھ میں نے پیا، اچھی چیزیں نہیں کھائی. لیکن روزے کی وجہ سے 21 دن تک جو ہے وہ آسمان کے اوپر جو ہے فرشتے کو ایک دوسرے شیطان کے فرشتے نے روک کر رکھا. لڑائی ہوتی رہی ان کی. آخر میں میکائیل فرشتہ جو ہے اس کی مدد کے لیے آیا، اور اس نے اس کو بھیجا کہ تو جا کر یہ پیغام جو ہے اس کو دے کر آ. یہاں پہ 21 دن کا روزہ ہمیں نظر آتا ہے. تو روزہ جو ہے وہ کسی بھی پرپس کے لیے سب سے پہلے ہونا چاہیے. روزہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں صرف کھانا بند کر دینا ہے اور کہنا جی میرا روزہ ہے. ایسے روزے کا کوئی فائدہ مت رکھیں. ایسا روزہ جب آپ نے روزہ رکھنا ہے تو آپ 1 دن کا روزہ رکھ سکتے ہیں، آپ 1 ہفتے کا روزہ رکھ سکتے ہیں، 3 دن کا رکھ سکتے ہیں، 5 دن کا، 10 دن کا، 40 دن کا، 80 دن کا، نو پرابلم. لیکن کیوں بائبل کے اندر 40 دن سے اوپر روزے کا ذکر نہیں ہے؟ صرف ایک ہی واقعہ ایسا ہے، وہ بھی کنفرم ہمیں نہیں ہو سکتا ہے کہ شاید اس نے اس درمیان میں کھایا پیا ہو. کیوں 40 دن کا روزہ کے بعد کوئی بھی ایسا زیادہ روزہ نہیں ہے؟ 40 دن کا روزہ کے بعد کوئی روزہ نہیں ہے. جدید دور میں سائنس نے تحقیق کی ہے بڑی، انہوں نے لکھا ہے، اور تحقیق یہ کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا ہے کہ انسان جو ہے وہ 40 دن تک جو ہے وہ شاید بھوکا اور پیسا رہ سکتا ہے. اس سے 1 دن بھی آگے جو ہے وہ نہیں نکل سکتا، کیونکہ اس کے ٹیشوز جو ہیں جسم کے، وہ باڈی ان کو کھانا شروع کر دے گی، اور وہ چند گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ مر سکتا ہے. اور دیکھیں خدا کے کلام میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کو شاید یہ سائنس ان کے پاس نہیں تھی، لیکن ان کے پاس خدا کا کلام ضرور تھا کہ وہ کتنے دن روزہ رکھ سکتے ہیں. وہ یہ جانتے تھے کتنے دن تک وہ بھوکے پیاسے رہ سکتے ہیں، کیونکہ انسان کی جو جسم کی قوت اور طاقت ہے وہ 40 دن تک جو ہے وہ اس قابل ہے کہ وہ بغیر کھائے پیے رک سکے، لیکن اس سے زیادہ نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ انسان جو ہے وہ کھانے کے بغیر 40 دن رہ سکتا ہے، لیکن پانی کے بغیر بہت مشکل ہے. لیکن یہ خدا طاقت دے سکتا ہے، پاور دے سکتا ہے کہ شاید آپ 40 دن پانی کے بغیر بھی رہ سکیں. 40 دن کا روزہ جو ہے یہ بہت ہی خصوصی روزہ ہے. کبھی کوشش مت کریں اسے رکھنے کے لیے، یا کبھی بھی یہ کچھ، جب تک خداوند کی پاور آپ کے اوپر نہ ہو، جب تک خداوند آپ کے ساتھ نہ ہو، جب تک خداوند آپ کو نہ کہے ایسا کرنے کے لیے، 40 دن کے روزے کے لیے کبھی مت سوچیں. آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں آپ رکھ سکتے ہیں، 2 دن کے لیے، 4 دن کے لیے، ایون آپ 1 مہینہ کے روزہ رکھ سکتے ہیں. آپ صبح کھا سکتے ہیں، شام کو کھا سکتے ہیں، جیسی آپ کی مرضی ہے آپ کر سکتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے روزے کا پرپس کیا ہے، مطلب کیا ہے آپ کا، اور روزہ کس چیز کا کی روک ہے. صرف کھانے پینے کی روک نہیں ہے، بلکہ ہر وہ چیز جو آپ کو ابھارتی ہے کہ آپ وہ کام کریں، اس کو نہ کرنا جو ہے وہی روزہ ہے. پریز گاڈ. تو میرے خیال میں آج آپ اپنی زندگی میں اس بات کو لے کر جائیں اور سمجھیں کہ روزہ جو ہے وہ کھانے پینے کی روک نہیں ہے، بلکہ روزہ جو ہے وہ ہماری جان کو منع کرنے کے لیے، وہ چیزیں کرنے کے لیے جو کرنا چاہتی ہے وہ، اور خدا کے پاک روح کو
उसको मौका दें कि वो ज्यादा ज्यादा काम कर सके, क्योंकि हमारे जिस्म के अंदर जो है वो जान और रूह दोनों है, और हमने देखा था कि वो दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे की दुश्मन है, मुखालिफ हैं। दोनों चाहते हैं कि वो काम ना करें जो खुदा को पसंद है। पाक रूह का काम है कि वो कहता है कि खुदा को ये पसंद है वो करें, और हमारी जान जो है वो ये कहती है कि नहीं, जो खुदा को चीजें पसंद है वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो पुरानी इंसानियत हमारे साथ है, वो हमें मजबूर करती है कि हम वो काम ना करें। इसलिए हम जब रोजा रखते हैं तो हम जान को जो है वो मजबूर कर देते हैं कि वो कंट्रोल में रहे, और खुदा का पाक रूह जो है वो आगे बढ़े और वो हमारे अंदर काम करे। और इस तरह से जब आप दुआ करेंगे रोजे के बाद, अगर आप दुआ करेंगे, आपकी रूह सेंसिटिव होगी, आपकी दुआ फौरी तौर पर सुनी जाएगी। आप अगर बदरूओं को निकाल रहे हैं, दूसरों के लिए, आप बीमारों के लिए दुआ कर रहे हैं, अपनी तमाम मुश्किलात के लिए दुआ कर रहे हैं, क्या होगा, आपकी रूह इतनी ज्यादा सेंसिटिव है कि खुदा के साथ आपका गहरा तल्लुक होगा, और वो दुआ फौरी तौर पर सुनी जाएगी, और खुदा का पाक रूह आपके साथ होगा। आपके सामने दुश्मन रुक नहीं सकता है, शैतानी कुव्वतें नहीं रुक सकती हैं। बदरूओं को अगर आप निकालना चाहते हैं तो रोजा रखें, फिर आपकी कुव्वत जो है वो ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि खुदा यीशु मसीह के 40 दिन के रोजे के बाद हमने देखा है कि वो रूह कुदसी की कुव्वत से भरा हुआ जो है आया, और आते ही उसने मदद करना शुरू कर। प्रेज़ गॉड। खुदा